اللہ کے کمالات دیکھو، کمالات. شہد کی مکھی سے کیا کام لے رہا ہے؟ شہد بنانے کا. ایسا اتنا چھوٹا سا سر ہے اس مکھی کا، اس کو اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ تو نے کیسے بنانا ہے شہد. مچھر کا سر اتنا چھوٹا ہے اور اس کی 400 یا 200 آنکھیں ہوتی ہیں اتنے سے سر میں. کیسے اللہ نے اس میں بلب فٹ کر دی ہے مچھر کے اندر. یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے تم محبت کرتے ہو نا اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک گندا کیڑا نہیں پیدا کر سکتے. یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے مکھیاں بھی بنائی، اس نے مچھر بھی بنائے، بڑے بڑے جانور بھی بنائے، چھوٹے چھوٹے جانور بھی بنائے. اور کیسے اس نے انڈے سے چوزا کیسے نکالتا ہے. وہ انڈے کو توڑ کے دیکھیں آپ، زردی اور سفیدی کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اس نے مرغی کو یہ سکھا دیا کہ جب وہ انڈا دے گی تھوڑے دنوں کے بعد اس پہ جا کے بیٹھ جائے گی، اس کو ہیٹ ملتی ہے اور اس میں چونچ بھی پیدا ہوتی ہے، آنکھ بھی پیدا ہوتی ہے، ناک بھی پیدا ہوتی ہے، دل بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے گردے بھی بن رہے ہیں اسی زردی اور سفیدی میں. کیا قدرت کے کمالات. اور 21 دن کے اندر وہ چوزا چونچ سے اپنی اس کا خول توڑ کے باہر نکلتا ہے اور باہر نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. وہ پہلے دن اسے پتا چل جاتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. اپنی ماں کو پہچانتا ہے اور جیسے ہی کوئی جانور دیکھے گا فوراً بھاگتا بجائے گا. اسے کس نے سکھایا؟ اس خول کے اندر جب وہ زردی اور سفیدی تھا اسے کون سکھا رہا ہے کہ تیرا دشمن کون ہے اور تیری دوستی کس سے ہوگی؟ یہ اللہ کے کمالات. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا اس نے، اور فوراً اپنی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. اسے کس نے بتایا کہ تیری ضرورت دودھ ہے اور یہ دودھ تجھے یہاں سے ملے گا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ کیسے کیسے کمالات دکھا رہا ہے، کیسے کیسے. یہ جو ہمارا دل ہے، دل یہ موٹر ہے پانی کی، ادھر سے خون چوسا اور ادھر سے آگے پھینکا اس. یہ موٹر ہمارے دل میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو یہ موٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو چلتی ہے کسی کی 80 سال تک چلتی ہے، کسی کی 90 سال تک چلتی ہے. رکتی ہے تو ہماری کوتاہی سے رکتی ہے، ہم پراٹھے اور کولیسٹرول کھا کھا کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے. لیکن اللہ نے ایسی مشین بنائی ہے کہ 90-80 سال کہیں بھی نہیں گئے، چلتی رہے گی. اور دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ جو شراب کا دور چل رہا ہے نا یہی میرا دور زندگی ہے. اگر یہ 1 سیکنڈ کے لیے رک گیا تو میرا دم بھی رک گیا. تو یہ بالکل دل پہ صادق آتی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے رکا تو آپ رک گئے، پھر کوئی اس کو دوبارہ نہیں چلا سکتا. ایسی مشین ہے. اور اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ اس کو اور چلانا. اگر دل کو زندہ رکھنا ہے بھاگو دوڑو، اس کو اور دھڑکاؤ. یہ تھکتا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں مجھے اور دھڑکاؤ تو میں صحیح چلوں گا. آنکھیں بنا دی. یہ جو ہماری آنکھیں یہ اللہ کے کمالات میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت تھوڑے کمالات ہم بیان کر رہے ہیں. آنکھیں کیا ہیں؟ آج سائنس نے ہزاروں سال ہو گئے ترقی کرتے کرتے، آج سائنس نے ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے. اور یہ کس کی آنکھ؟ انسانی آنکھ کی نقل ماری ہے. یہ اللہ نے یہ پہلے سے ہماری دماغ میں یہ کیمرہ فٹ کیا ہوا. آج سائنس نے اس کیمرے کی نقل مار کے کیمرہ بنایا ہے. اس کو دیکھ کے بنایا ڈیجیٹل کیمرہ. اور کتنی محنت سے بنایا. تارے ہیں اور جناب اس میں لینس لگتے ہیں. ایک کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے، بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، پھر ہو کے وہ سارا پورا جو ہے نا اس کا فریم ورک بنتا ہے، پھر جا کے ایک کیمرہ وجود میں آتا ہے. اور اللہ کیسے بناتا ہے؟ روٹی سے. ماں کے رحم میں جب جس پانی سے اللہ بچے کو بناتے ہیں، ماں کیا کھاتی ہے؟ روٹی ہے بھائی، یہی کھاتی ہے نا. روٹی کھائے گی، دودھ پیے گی. اور اس زمانے کی ماں ہوگی تو پاپے کھائے گی، یہی چیزیں کھائے گی. اور جائیدادیں بھی کھائے گی، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ جائیدادیں کھا رہی ہے، وراثت کھا رہی ہے. اللہ اس سے بنا کیا رہے؟ کچھ بھی کھا لو. اس پانی میں بچے کی آنکھ بنے گی، بچے کی ناک بنے گی اسی روٹی سے، اسی سے بچے کے انگلیاں بنیں گی، ٹانگیں بنیں گی، ہر چیز. اور دماغ بنے گا، اس دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. یہ سارا میٹیریل کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ روٹی سے. نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی؟ کھلاڑیوں کے کمالات سمجھ میں آتے ہیں، اداکاروں کی ایکٹنگ سمجھ میں آتی ہے، مگر اللہ کے کمالات سمجھ میں نہیں آتے. وفی انفسکم، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ذات کے اندر میں نے اپنے کمالات دکھا دیے. تمہیں اس کے لیے میچ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر ایسے کمالات ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی تک ماں روٹی کھاتی تھی، اس سے خون بنتا تھا، اور خون سے ماں کے بال بنتے تھے، ماں کی آنکھوں میں روشنی آتی تھی، بچے کی اسٹرکچر بن رہا تھا. جیسے ہی پیدا ہوا اسی خون سے یہ ساری چیزیں بنیں گی، اور ساتھ ساتھ دودھ بننا بھی. بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ؟ دودھ بننا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دودھ
بنتا بھی ہے اور اس کی سپلائی جہاں سے ہونی ہے وہاں پہنچ بھی جاتا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے, اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور وہ دودھ میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد اگر 2-3 دن اس کو دودھ نہ پلایا جائے تو بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھول جاتا ہے, پھر سرنج کے ذریعے اس کے حلق میں, چمچ کے ذریعے اس کے حلق میں ڈالنا پڑتا ہے, وہ سک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دودھ کو سک کرنے کا طریقہ اس نے ماں کے پیٹ میں اللہ سے سیکھا ہوتا ہے. پیدائش کے بعد اگر 2-4 دن یہ پریکٹس نہ ہو تو بچہ یہ طریقہ بھول جاتا ہے. یہ کس کے کمالات ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے کمالات لکھنے بیٹھ جاؤ, 7 سمندر سیاہی ہو اور جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کے قلم بنا لو, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. ایک ایک چیز میں اس کی قدرت جھلک رہی ہے, ایک ایک چیز میں. یہ جو ہماری پلکیں ہیں یہ خامخواہ میں نہیں ہیں, یہ پلکیں روشنی آنے سے ہمیں, یہ جو بال ہے نا پلکوں کے اوپر یہ کالے رنگ کے, اس میں مصلحت ہے. اگر یہ کالے بال نہ ہوں تو ہماری آنکھوں میں روشنی داخل ہوگی, ہماری آنکھیں ہمیں ہر وقت اپنی پلکیں جھپکنا پڑیں گی. اللہ نے یہ پلکیں پیدا کی ہیں, یہ روشنی کو جذب, کالا رنگ روشنی کو جذب کرتا ہے. تبھی آپ دیکھیں جن کی پلکیں سفید ہوتی ہیں وہ آنکھیں کھول کے صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتے. کیسے کمالات ہیں, اسے ایک ایک چیز کا علم ہے, ایک ایک چیز کا علم. اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم, تمہاری ذات میں بھی ہماری قدرت کے کمالات ہیں. اور جانوروں میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنا ہے. اونٹ پہ سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں, پوری کتابیں لکھی ہیں, ریگستان کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا گیا. تو اگر میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں وقت بہت ہو جائے گا, میں صرف اشارے دے رہا ہوں. تو کمالات کس کے سب سے زیادہ ہیں بھائی؟ اللہ. تو پھر اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ٹی وی کے سامنے سے ہٹو گے تو اللہ کے کمالات سمجھ میں آئیں گے نا. ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہو گے 24 گھنٹے تو اداکاروں کے, فنکاروں کے, سیاستدانوں کے اور کھلاڑیوں کے کمالات آئیں گے اور ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی. مسجد میں آؤ گے, مولوی صاحب سے اللہ کی باتیں سنو گے, تبلیغ میں وقت لگاؤ گے, اللہ کی بڑائی سنو گے, تو پھر کس کی بڑائی دل میں آئے گی؟ تو اس لیے تبلیغ میں وقت لگایا کرو. تبلیغ والے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے اس وقت بہت زیادہ, بولو نا یار,